نماز کی نیت باندھی، اللہ سے باتیں کرنے لگے تو اچانک سی بہت تیز روشنی نمودار ہوئی اور حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس روشنی نے لپیٹ میں لیا۔ تو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت حیران ہوئے۔ اتنے میں آواز آئی کہ عبد القادر جیلانی، آج کے بعد آپ سے میں اتنا راضی ہوں، اتنا راضی ہو چکا ہوں کہ آپ کو جو بھی فرائض وغیرہ ہیں یہ میں نے معاف کر دیے ہیں، یعنی کہ جو بھی فرض عبادات ہیں میں نے آپ کو معاف کر دیے ہیں۔ چونکہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے۔ انہیں محسوس ہوا کہ یہ تو بات غلط ہے، فرضی عبادات اور فرائض نماز وغیرہ یہ تو انبیاء کرام کو بھی معاف نہیں ہوئی، تو میں کون ہوتا ہوں کہ مجھے اللہ کہے کہ میں نے آپ کو یہ سب چیزیں معاف کر دی ہیں، لہٰذا آئندہ آپ نماز وغیرہ نہ پڑھیں، عبادت نہ کریں، میں آپ سے راضی ہو گیا ہوں۔ تو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے اور فوراً کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھی، اور اس کے بعد شیطان کو کہا کہ دفع ہو جاؤ، میں کون ہوتا ہوں کہ اللہ مجھے یہ کہے کہ میں نے آپ کو ساری عبادات معاف کر دی ہیں، چونکہ یہی عبادات انبیاء کرام کو معاف نہیں ہوئی تو عبد القادر کون ہوتا ہے۔ تو اتنے میں جاتے جاتے شیطان لعین نے کہا کہ تقریباً اے عبد القادر تقریباً 70,000 ایسے میرے پاس گر ہیں جن کے ذریعے میں علماء کو، نیک لوگوں کو پھنساتا ہوں، آپ بچ گئے کیوں؟ آپ اپنے علم کی وجہ سے بچ گئے۔ یہ شیطان دوسرا وار کرنے لگا تھا، آپ کو اپنے علم نے بچا لیا، وگرنہ میں آپ کو بھی آج پھنسا لیتا۔ تو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات سنی شیطان کی تو پھر کہا لا حول ولا قوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھی، اور کہا کہ شیطان مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ اللہ کے فضل نے مجھے بچایا ہے آپ سے۔ تو شیطان نے کہا کہ شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے دھتکارا تھا آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، تو شیطان نے آخری جو بات کہی تھی اللہ سے کہ اللہ آپ نے مجھے جو سزا دی، میں بھی اب آپ کے مسلمانوں کو، آپ کے دیندار لوگوں کو ورغلاتا رہوں گا اور ان کو سیدھے راستے سے ہٹاتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ شیطان تو بھی زور لگا لے، تو جہاں بھی میرے مسلمان، میرے سچے دوست کو اپنے مثلاً مقصد سے، میری راستے سے ہٹائے گا، گناہ پہ لگائے گا، تو وہ جب بھی وہ چاہے ساری زندگی گناہ کرتا رہے، وہ ایک مرتبہ مجھ سے استغفار کرے گا تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔